بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے زلیخا نے حضرت یوسف کو جیل میں بھجوایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز گوشے ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے کہا، اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی تھی۔ تو اس وقت بادشاہ کے خواب پر تو اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے ہیں اور 7 ہی خشک۔ اس کی کیا تعبیر ہے آپ بتائیں تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑی سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے وہی کاٹنا، باقی گوشوں میں ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میਂہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ماشاء اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل جائے اور واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فطانت
اور ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے 7 سال خوشحالی کے تھے۔ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک وقت کھانے کا حکم مقرر فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 برس بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے عوام کو تاکید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضرت یوسف کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا۔ آپ نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا۔ کسی کو بھی 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جوق در جوق آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ حضرت یعقوب کا خاندان بھی فلسطین میں تھا اور قحط فلسطین میں بھی آ چکا تھا۔ جب حضرت یعقوب کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی فیاضی کا علم ہوا تو انہوں نے بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحم دل حکمران سے غلہ لے آؤ۔ ناظرین، کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ وہ بچپن میں ان کو اپنے سے الگ کر چکے تھے، اور آج ان کی کیا شان ہے۔ تو اس کے آگے کا واقعہ کس طرح سے ان کے بھائی وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے غلہ لینے جاتے ہیں، یہ لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔